آج ہم خدا کی باڑ کے بارے میں دیکھیں گے. خدا کی باڑ کیا ہے اور کیا آج ہمارے ارد گرد وہ باڑ لگی ہے یا پھر نہیں لگی ہے. باڑ لگائی بھی جا سکتی ہے, باڑ ہٹائی بھی جا سکتی ہے. تو آج ہم نے بائبل مقدس میں سے دیکھنا ہے کیا خدا کی باڑ آپ کے ارد گرد ہے. اور اگر ہم باڑ کا مطلب سمجھیں تو اس کا مطلب ہے احاطہ, حد بندی, چار دیواری, باؤنڈری لائن. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ باڑ جو ہے اس وقت لگائی جاتی ہے, باڑ کو جب ہم اپنے ارد گرد لگاتے ہیں یا اگر ہم اپنے ملکوں کے سرحدوں پر دیکھتے ہیں وہاں پر باڑ لگائی جاتی ہے. خاردار تاریں لگائی جاتی ہیں, بڑی بڑی اونچے جو ہے وہ فصیلیں دیواریں بنائی جاتی ہیں. سیکورٹی خدشات اور دہشت گردی کے خطرات سے بچنے کے لیے وہاں پر ہمارے محافظ تعینات ہوتے ہیں. اس لیے جو ہے باڑ لگائی جاتی ہے کہ دشمن جو ہے ہمارے ملک میں داخل نہ ہو سکے. اس لیے باڑ کا لگانا جو ہے یہ بڑا ضروری ہے. اور آج اگر ہم دیکھیں جہاں کہیں بھی ہم ہیں, ہم کوئی نہ کوئی باڑ جو ہے وہ لگاتے ہیں تاکہ کوئی دشمن, کوئی دہشت گرد, کوئی چور ہمارے گھروں میں جو وہ گھس نہ سکے. اس لیے باڑ کو لگانا ہمارے لیے بڑا ضروری ہے. اور آج ہم نے دیکھنا کہ کیا خدا کی باڑ جو ہے یہ ہمارے ارد گرد ہے, اور کیا یہ باڑ ہر ایک کے ارد گرد ہی لگتی ہے یا پھر کوئی خاص مخصوص لوگ ہیں جن کے ارد گرد خدا اپنی باڑ کو لگاتا ہے. آج ہمیں اپنے آپ پر غور کرنا ہے, کیا خدا کی باڑ میرے ارد گرد ہے؟ اگر حادثات ہو رہے ہیں, پرابلم آ رہی ہیں, ہمیں کئی مشکلات سے گزرنا پڑا ہے, راستے میں جاتے ہوئے ہمارا کوئی نقصان ہو جاتا ہے یا پھر حادثہ ہو جاتا ہے, ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, تو کیا خدا کی باڑ لگی ہے؟ اگر لگی ہے تو پھر یہ حادثے کیوں ہو رہے؟ اگر خدا کی باڑ لگی ہے تو راستے میں جاتے جاتے ایکسیڈنٹ کیوں ہو جاتا ہے؟ اگر باڑ لگی ہے تو پھر ہم بڑی بڑی مصیبتیں ہمارے گھروں کے اندر کیوں گھس آتی ہیں؟ خدا کی باڑ جب لگی ہے تو اس کا مطلب باڑ تبھی لگتی ہے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے, اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے. تو آج خدا کی باڑ کو ہم نے دیکھنا ہے کیا یہ ہمارے ارد گرد ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو پھر ہمارے لیے یہ سوالیہ نشان ہے, اور ہم نے خدا کی باڑ کو لگانا ہے. کیسے لگا سکتے ہیں؟ کیسے باڑ آئے گی؟ اور اگر باڑ لگ جاتی ہے تو باڑ پھر ہٹائی بھی جا سکتی ہے. جب ہم خدا کے قانون کو توڑ دیتے ہیں, خدا کے آئین کو ہم رد کر دیتے ہیں, تو پھر باڑ جو ہے وہ اٹھائی بھی جاتی ہے. باڑ جو ہے جب خدا کے احکامات کے مطابق ہم چلتے ہیں, عمل کرتے تو باڑ لگ جاتی ہے. باڑ ہر شخص کے لیے نہیں ہے, ہر شخص کے لیے باڑ نہیں لگتی. اب یہ وہی لوگ ہیں جن کے خدا باڑ لگاتا ہے جو خدا کے احکامات اور خدا کے قوانین کو مانتے ہیں اور جانتے ہیں اور عمل کرتے ہیں. آئیے بائبل مقدس میں سے ہم دیکھیں گے ایوب کی کتاب پہلا باب اور اس کی 10ویں آیت کو پڑھیں گے. یہاں پر خداوند کے کلام مقدس میں لکھا ہے, کیا تو نے اس کے اور اس کے گھر کے گرد جو کچھ اس کا ہے اس سب کے گرد چاروں طرف باڑ نہیں بنائی ہے؟ تو اس کے ہاتھ کے کام میں برکت بخشی ہے اور اس کے گلے ملک میں بڑھ گئے ہیں. پر تو ذرا اپنا ہاتھ بڑھا کر جو کچھ اس کا ہے اسے چھو ہی دے, تو کیا وہ تیرے منہ پر تیری تکفیر نہ کرے گا؟ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہم سب پر خداوند کی برکت ہو. خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. یہاں پر بائبل مقدس میں ایوب کی کتاب کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے کہ جب شیطان خدا کی حضوری میں جاتا ہے, اور یہاں پر لکھا ہے شیطان نے خدا کو جواب دیا, کیا ایوب یوں ہی خدا سے ڈرتا ہے؟ اب ایوب کے ارد گرد باڑ بنی ہوئی ہے, حد بندی خدا نے لگا دی ہے, چاروں طرف جو ہے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ احاطہ بنا دیا گیا ہے, ایک باؤنڈری لائن
تاکہ اس کے گھر کے اندر کوئی ناپاک تاثیر، کوئی دکھ، کوئی مشکل گھر کے اندر نہ جا سکے، کیونکہ باڑ لگی ہوئی ہے۔ اور یہاں پر بائبل مقدس میں لکھا ہے، کیا تم نے اس کے گھر کے گرد اور جو کچھ اس کا ہے سب کے گرد چاروں طرف باڑ نہیں بنائی ہے؟ چاروں طرف۔ اب ہم نے غور کرنا ہے، چاروں طرف، لیفٹ رائٹ، دائیں بائیں، ہم دیکھتے ہیں آگے پیچھے، چاروں طرف سے جو ہے ہم محفوظ ہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں جب خدا کا جلال، خدا کا شکینہ ہمارے سروں کے اوپر ہوتا ہے، ہم محفوظ ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ مکمل طور پر خداوند کے ہاتھ میں ہیں۔ اب یہاں پر شیطان گیا ہے، شیطان خدا کے پاس گیا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ سب کے گرد چاروں طرف تو نے باڑ نہیں بنائی ہے۔ اب باڑ ایوب کے ارد گرد کیوں بنی ہوئی ہے؟ چار باتیں ایوب کی زندگی میں تھی، اور ایک بہت بڑی آزمائش، ایک بہت بڑی ٹیمپٹیشن سے گزرنا تھا ایوب کو۔ اب یہاں پر باڑ جو ہے بنی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں چار باتیں ایوب کی زندگی کے اندر تھی، جس کی وجہ سے خدا نے یہ جو باڑ جو تھی اس کے ارد گرد جو تھی وہ بنائی تھی۔ اور یہاں پر خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے، پہلی آیت میں، اوس کی سرزمین میں ایوب نام ایک شخص تھا، وہ شخص کامل اور راست باز تھا، اور خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا تھا۔ چار باتیں ہیں۔ پہلی بات، وہ شخص کامل ہے، کامل شخص ہے، اس لیے باڑ لگائی گئی ہے، کامل شخص ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے ہم میں سے کتنے کامل ہیں۔ لکھا وہ راست باز ہے، راست بازی کی وجہ سے اس کے ارد گرد باڑ لگی ہوئی ہے۔ پھر وہ خدا سے ڈرتا ہے، خدا سے ڈرنے والا ہے، خدا کے خوف میں رہنے والا ہے، اور بدی سے دور رہنے والا۔ چار باتیں اس کی زندگی کے اندر، اس لیے خدا کی باڑ لگی ہے۔ خدا کے احکامات کے مطابق چلتا ہے، خدا کے قوانین کے مطابق چلتا ہے، کلام پر عمل کرتا ہے، اور یہی وجہ کہ خدا کی باڑ لگی ہے۔ آج بھی جب ہم خدا سے ڈرتے ہیں، ہر کام ہم ڈر کے کرتے ہیں، جب ہمارے اندر خدا کا خوف ہوتا ہے کہ یہ کام اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ ہم نے کرنا ہے یا یہ نہیں کرنا ہے، تو پھر خدا کی باڑ لگتی ہے۔ اب ہم کہیں کہ ہم کرسچن ہیں، مسیح ہیں، کام ہم سارے کرتے جائیں اور کہیں خدا کی باڑ بھی لگ جائے، تو یہ ناممکن ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے وہ شخص کامل تھا، وہ شخص راست باز تھا، وہ شخص خدا سے ڈرتا تھا، وہ شخص بدی سے دور رہتا تھا۔ اس لیے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس کے گرد چاروں طرف باڑ خدا نے بنائی ہے، اور اس کے ہاتھ کے کام میں برکت بخشی ہے، اور اس کے گلے اڑ گئے ہیں۔ فراوانی ہے، باڑ لگی ہے۔ دشمن جتنا مرضی جو ہے اپنے ہتھ کنڈے استعمال کرنے کی کوشش کرے، لیکن جب آپ کے ارد گرد باڑ ہے، آپ محفوظ ہیں، آپ سکون کی نیند سوتے ہیں، نہ دن کا ڈر نہ رات کا ڈر، نہ رات کا کوئی خوف نہ دن کا کوئی خوف، کیونکہ آپ کے ارد گرد باڑ ہے۔ آپ باہر جاتے وقت مبارک ہیں، آپ اندر آتے وقت مبارک ہیں، کیونکہ خدا کی باڑ نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب شیطان خدا کے پاس گیا، اور یہاں پر دیکھتے ہیں لکھا کیا تو نے اس کے اور اس کے گھر کے گرد اور جو کچھ اس کا ہے اس سب کے چاروں طرف باڑ نہیں بنائی ہے؟ ہمارے گھر کے ارد گرد باڑ لگ جاتی ہے، نہ تو کوئی گندی تاثیر گھس سکتی ہے، نہ کوئی بدروح گھس سکتی ہے، نہ کوئی جو ہے بڑے بڑی پرابلم جو ہم کریٹ کرتے گھس سکتی ہیں، کیونکہ باڑ بنی ہے۔ آپ باہر جا رہے ہیں، آپ روڈ پر جا رہے ہیں، روڈ کے اوپر جب آپ جا رہے ہیں، ابلیس نے ایسے جال بچھا رکھے ہیں، ایسے گڑھے کھود رکھے ہیں، آپ محفوظ ہیں، آپ مبارک ہیں، آپ سلامتی سے جاتے ہیں، آپ سلامتی سے آتے ہیں۔ کوئی ناپاک چیز آپ کو چھو نہیں سکتی، کیونکہ آپ خدا کی باڑ کے ارد گرد ہیں، چاروں طرف آپ کے ارد گرد باڑ لگی ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں جب باہر روڈ پر جاتے ہیں، کئی لوگوں کے جو ہے حادثے ہو جاتے ہیں، اس کا مطلب ہے باڑ نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہیں پانی سے گزر گئے،
کسی ہم چیز سے گزر گئے، یہ مسئلہ ہو گیا، یہ مسئلہ ہو گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ایمان کہاں ہے، آپ کی باڑ کہاں ہے۔ آج خدا سے باڑ جو ہے یہ مانگنے کی ضرورت ہے۔ آپ بزنس کرتے ہیں، آپ جاب کرتے ہیں، آپ باہر جاتے ہیں، آپ سفر کے اندر ہیں، آپ روڈ کے اندر ہیں، تو یہ باڑ کے بغیر آپ جو ہے نامکمل ہیں۔ کیوں مشکلات آتی ہیں، کیوں ہمیں لاس ہوتا ہے، کیوں پرابلم کا شکار ہوتے ہیں؟ کیونکہ باڑ نہیں ہے۔ اب بائبل مقدس میں یہاں پر لکھا ہے وہ کامل تھا، وہ راست باز تھا، وہ خدا سے ڈرتا تھا، وہ بدی سے دور رہتا تھا۔ اس لیے خدا کی باڑ جو تھی اس کے ارد گرد جو تھی وہ لگی ہوئی تھی۔ آج ہم نے اپنی زندگیوں پر غور کرنا ہے، کیا یہ خدا کی باڑ ہمارے ارد گرد ہے یا پھر نہیں ہے۔ آئیے ایک اور حوالہ دیکھیں کہ زبور 34 نکالی۔ اب یہاں پر لکھا ہے چاروں طرف باڑ۔ اب چاروں طرف کو ہم نے دیکھنا ہے کہ چاروں طرف باڑ سے کیا مراد ہے۔ آئیے زبور 34 نکالیے اور ہم اس کی 7ویں آیت کو پڑھیں گے۔ یہاں پر کیا لکھا ہے 7ویں آیت؟ آمین۔ یہاں پر لکھا ہے خداوند سے ڈرنے والوں کی چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمہ زن ہوتا ہے اور ان کو بچاتا ہے۔ ایوب کے بارے میں ہم نے دیکھا، شیطان کہہ رہا ہے خدا سے، کیا تو نے اس کے ارد گرد چاروں طرف باڑ نہیں بنائی ہے؟ اس کے ارد گرد، اس کے گھر کے ارد گرد چاروں طرف۔ تو یہاں پر لکھا ہے خداوند سے ڈرنے والوں کی چاروں طرف اس کا فرشتہ کیا ہوتا ہے؟ خیمہ زن ہوتا ہے۔ 4 فرشتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو 4 فرشتے جو ہیں ہماری محافظت کرتے ہیں، اور ایک دائیں طرف فرشتہ، ایک بائیں طرف فرشتہ، ایک ہمارے آگے ہوتا ہے، ایک ہمارے پیچھے ہماری محافظت کرتا ہے۔ چاروں طرف سے ہم گھرے ہوتے ہیں، اور ہمارے سر پر کیا ہے؟ خدا کا شکینہ، خدا کا جلال ہے۔ اس کا مطلب کہ آپ سیف ہیں، کوئی دشمن کا چلتا تیر آپ کی طرف نہیں آئے گا، کوئی جو ہے دشمن کے ناپاک ارادے آپ کی طرف نہیں آئیں گے، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ چاروں طرف فرشتے خیمہ زن ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ایوب کی کتاب میں ہم نے پڑھا چاروں طرف باڑ لگی ہے۔ آج بھی ہم یہاں پر دیکھتے ہیں زبور کی کتاب میں چاروں طرف باڑ لگی ہے، چاروں طرف خدا کے فرشتے خیمہ زن ہیں، تو اس کا مطلب کہ آپ سیف ہیں، آپ کا بزنس سیف ہے، آپ کی جاب سیف ہے، آپ کا گھر سیف ہے، آپ باہر جا رہے ہیں اور آپ واپس آ رہے ہیں، آپ سیف ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ باڑ کے اندر ہیں، آپ اس باڑ کے اندر ہیں۔ یہ باڑ آپ کی محافظت کر رہی، دشمن کے جاتے تیروں سے آپ کو بچا رہی، لوگوں کی نفرتوں سے آپ کو بچا رہی، لوگوں کے ہاتھ کنڈوں سے آپ کو بچا رہی۔ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی کسی نے میرے سے کچھ کر دیتا ہے، تو پھر خدا کی باڑ کہاں پر ہے؟ اگر آپ کے اوپر ہی جادو ہو رہا ہے، اگر آپ ہی کو کچھ کوئی کر رہا ہے، اس کا مطلب آپ خدا کی باڑ کے اندر نہیں ہیں، آپ خدا کی باڑ سے باہر ہیں۔ اس لیے تو ہر جادو آپ پر چل جاتا ہے، آپ پانی سے گزر جاتے ہیں آپ پکڑے جاتے ہیں، آپ کسی دال سے گزر جاتے ہیں آپ پکڑے جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی ہم راستے میں جا رہے تھے کالی سری سے گزر گئے، ہمیں یہ مسئلہ ہو گیا، تو پھر باڑ کہاں پر؟ یہ آپ کے لیے سوالیہ نشان ہے۔ اب بائبل مقدس میں لکھا ہے خداوند سے ڈرنے والوں کی چاروں طرف اس کا فرشتہ کیا ہے؟ خیمہ زن ہوتا ہے، چاروں طرف۔ اور یہ بہت آپ خوش قسمت ہیں، لیکن یہ چاروں طرف کیسے حد بندی ہوگی؟ کامل، راست باز، خدا سے ڈرنے والا اور بدی سے دور رہنے والا۔ دنیا کے ہم سارے کام کریں اور اچھی کہ یہی محفوظ بھی رہیے، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ خدا اور شیطان دونوں کے ساتھ نہیں چل سکتے، ایک کے ساتھ ہی چلنا پڑے گا۔ جب آپ خدا کے ساتھ چل رہے تو پھر خدا کے فرشتے آپ کے ساتھ چل رہے ہیں، اگر آپ شیطان کے ساتھ چل رہے تو شیطان کی بدروہیں آپ کے ساتھ چل رہی ہیں، کیونکہ جس کی آپ پیروی کر رہے ہیں پھر اس کے چیلے آپ کے ساتھ ہیں نا۔ آپ خدا کی پیروی کر رہے ہیں تو خدا کے فرشتے آپ کے ساتھ ہیں، خدا کے مددگار آپ کے ساتھ ہیں۔
اس لیے پھر کوئی بھی آپ کا نقصان نہیں کر سکتا اور نہ ہی کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، کیونکہ آپ کے ارد گرد کیا ہے؟ خدا کی باڑ ہے۔ اب ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے، اگر باڑ ہے تو پھر یہ حادثے کیوں ہو رہے؟ اس کا مطلب ہے کہ باڑ نہیں ہے۔ اب جب شیطان گیا ہے خدا کے پاس، اب ایوب کی زندگی میں، اب ایوب کا عمل بھی ہے، راست باز بھی ہے، خدا سے ڈرتا ہے، بدی سے دور رہتا ہے، اس کے گلے بڑھ گئے، بزنس فراوانی کے ساتھ ہے، لیکن اب ایک آزمائش سے گزرا تھا۔ اب یہاں پر ایوب کی کتاب میں لکھا ہے کہ 12ویں آیت میں خداوند نے شیطان سے کہا، دیکھ اس کا سب کچھ تیرے اختیار میں ہے، ٹھیک ہے، صرف اس کو ہاتھ نہ لگانا۔ تب شیطان خداوند کے سامنے سے چلا گیا۔ جب 11ویں آیت کو پڑھتے ہیں نا تو یہاں پر لکھا ہے، پر تو ذرا اپنا ہاتھ بڑھا کر جو کچھ اس کا ہے اسے چھو ہی دے تو کیا وہ تیرے منہ پر تیری تکفیر نہ کرے گا؟ شیطان نے کہا خدا سے کہ اپنی باڑ ہٹا ہاں پہلے، پھر میں دیکھنا کہ ایوب کیویں تیرے نہ چلتا ہے۔ اپنی باڑ ہٹا، جو باڑ لگائی ہوئی نا، پہلے اس باڑ کو ہٹا، پھر میں دیکھتا ہوں کہ ایوب تیرے ساتھ کیسے چلتا ہے۔ اب ایک بہت بڑی آزمائش سے گزرنا تھا، ایک بہت بڑا ٹیسٹ تھا، لیکن اس کے اندر ایمان تھا، اس کے اندر خدا تھا، اس کے اندر جو تھا خدا کا خوف تھا، اور یہی خوف، یہی ایمان اس کو بچا رہا تھا۔ خدا نے باؤنڈری لائن کو ہٹا دیا، دشمن داخل ہو گیا۔ آگے ہم دیکھتے ہیں آزمائشیں آ گئی، کاروبار ختم ہو گیا، وہ لکھ پتی سے ککھ پتی ہو گیا، زیرو پر آ گیا، بچے مر گئے، گھر کے حالات خراب ہو گئے، پھر جو ہے اس کا اپنا جسم جو ہے وہ بیکار ہو گیا، کیڑے چلنا شروع ہو گئے۔ ایک بہت بڑی آزمائش ایوب کی زندگی میں آ گئی، لیکن یہ اس کا ٹیسٹ تھا۔ باڑ خدا نے خود ہٹائی ہے، ایوب نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، اس کی ایک آزمائش تھی، اس کا ایک ٹیسٹ تھا، لیکن وہ اپنے ٹیسٹ میں کیا ہوا ہے؟ کامیاب ہوا۔ جب کامیاب ہو گیا، اس نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی کہ ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں، کیونکہ کوئی بات نہیں، اویلا بھی ٹالی جائے گا، کیونکہ میرا خدا میرے ساتھ ہی، یہ ایمان بولتا ہے۔ جب ہماری زندگی میں کبھی کرائسس آ جاتے ہیں نا، مشکلات، کبھی کبھی ہم اپ ہوتے ہیں، کبھی کبھی ہم ڈاؤن ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی ہمارے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، کبھی کبھی کچھ نہیں ہوتا۔ یہ اپ ڈاؤن ہماری لائف کا حصہ ہے، یہی ہمارے ایمان کا امتحان ہے، اور ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اویلا ٹالی جائے گا، آج اگر دکھ ہے تو کل خدا سکھ ضرور دے گا۔ یہی ایمان ایوب کے اندر تھا کہ اس کو پتا ہے کہ یہ وقتی طور پر میں اس آزمائش سے گزرا ہوں۔ اس لیے باڑ جب ہٹ گئی تو مشکلات آ گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ باڑ لگائی بھی جاتی ہے اور ہٹائی بھی جاتی ہے، ہٹ بھی جاتی ہے، لیکن یہ تبھی ہٹتی ہے جب ہماری زندگی میں یا تو پھر کوئی گناہ آ جاتا ہے، یا پھر ہم خدا سے دور ہو جاتے ہیں، خدا کے کلام سے دور ہو جاتے ہیں، یا پھر ہماری دعائیہ زندگی کم ہو جاتی ہے، یا کلام کا پڑھنا سننا کم ہو جاتا ہے، تب مشکلات کا ہم شکار ہو جاتے ہیں، یا پھر جب آزمائش ہماری زندگی میں آ جاتی ہے۔ آئیے ایک اور حوالہ دیکھیے، دوسری سلاطین کی کتاب، اور ہم اس کا 6واں باب اور اس کی 17 آیت کو پڑھیں گے۔ یہاں پر بائبل مقدس میں کیا لکھا ہے؟ 17 آیت۔ اور الیشا نے دعا کی اور کہا، اے خداوند اس کی آنکھ کھول دے تاکہ وہ دیکھ سکے۔ تب خداوند نے اس جوان کی آنکھیں کھول دی، اور اس نے جو نگاہ کی تو دیکھا کہ الیشا کے گردا گرد کا اور عرشی گوروں رتوں سے بھرا ہے۔ آمین۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں، اور الیشا نے دعا کی اور کہا، ہے خداوند اس کی آنکھیں کھول دے۔ اب روحانی آنکھیں کھل گئی۔ جب روحانی آنکھیں کھل گئی تو اس نے کیا دیکھا جوان نے کہ الیشا کے گردا گرد کا پہاڑ آچی گھوڑوں اور رتھوں سے بھرا ہے۔ ایک جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ باڑ لگی ہوئی ہے، باڑ لگی، خدا کا نبی ہے، خدا کا پیغمبر ہے، خدا کا خادم ہے،
مرد خدا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس میں اس کے ارد گرد کیا لگی ہے؟ باڑ لگی ہے. اگر آپ خدا کے لوگ ہیں، خدا کی بیٹیاں ہیں، خدا کے بیٹے، آپ خدا پر ایمان رکھتے ہیں، خدا پر توکل رکھتے ہیں، آپ دعا کو ہیں، آپ کلام کو پڑھتے ہیں، کلام پر عمل کرتے ہیں، آپ مخلص ہیں، دشمن جتنا مرضی کوشش کر لے وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس کا خود نقصان ہو جائے گا، کیونکہ آپ خدا کے لوگ ہیں. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں الیشا کے گردا گرد کا پہاڑ آجی گھوڑوں اور رتھوں سے بھرا ہے. اب میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ باڑ لگی رہے آپ کے گھر کے ارد گرد، جب آپ اطمینان کے ساتھ سو جاتے ہیں، آج اگر ہم اپنے ملک میں اطمینان کے ساتھ سوتے ہیں تو کیوں سوتے ہیں؟ کیونکہ ہماری سرحدوں پر فوج تعینات ہے، وہ دشمنوں سے نپٹنے کے لیے موجود ہے، اور ہم آرام کی نیند سوتے ہیں، ہم سکون کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں، کیونکہ دشمن کا دفاع کرنے کے لیے کیا ہے؟ ہماری آرمی موجود ہے، اس لیے دشمن داخل نہیں ہو سکتا. باؤنڈری لائن کے اوپر فوج ہے، اور ہمارے ارد گرد کون سی فوج ہے؟ روحانی فوج ہے، خدا کے فرشتوں کی فوج ہے، آپ کے گھر کے ارد گرد فرشتوں کی فوج ہے. اس لیے جتنے مرضی کوئی کالا کرے، کوئی پیلا کرے، کوئی نیلا کرے، خدا ان کی فوج آپ کے ارد گرد ہے. کبھی مت کہیے گا زندگی میں خدا پر ایمان رکھیے گا کہ شاید کسی نے کچھ کر دیتا ہے، پہلے دن ٹھیک سر حالات خراب ہو گئے، شاید کسی نے کچھ کر دیتا ہے. آپ کے اوپر اگر کسی نے کچھ کر دیا ہے تو پھر آپ کا ایمان کہاں ہے؟ آپ کا خدا کہاں ہے؟ آپ کی باڑ کہاں پر ہے؟ یہ وہ لوگ یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں جن کا اعتقاد اپنے زندہ خدا پر نہیں ہے. یہ وہ لوگ کہتے ہیں جن کا ایمان پختہ نہیں ہے، جو ڈاواڈول ہو جاتے ہیں. ہمارا ایمان ہے. اور یہاں پر بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ الیشا کے گرد گرد کا پہاڑ آجی گھوڑوں اور رتھوں سے بھرا ہے. جب ہم یہ دعا کرتے ہیں رات کو سونے سے پہلے کہ خدا ہم تیرے پاک فرشتے ننگی تلواریں لیے ہوئے کھڑے ہو، اس کا مطلب آپ کی محافظت کے لیے وہ موجود ہوتے ہیں. آپ سکون کے ساتھ سوتے ہیں، نہ کوئی ڈر، نہ کوئی خوف، نہ کوئی دہشت. کئی لوگ تو ویسے رات کو اندھیرے میں ڈر جاتے ہیں، خواب میں ڈر جاتے ہیں. اس کا مطلب کہ آپ اپنے آپ کو خدا کے خون میں چھپا کر نہیں سوتے. اسرائیل کے اندر جب اسرائیلی دعا کرتے ہیں تو وہ دعا کرتے ہیں کہ اے خداوند میں اپنی روح کو تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. یسوع مسیح جب صلیب پر تھے تو یسوع مسیح نے کیا کہا تھا کہ اے باپ میں اپنی روح کو تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. یہی دعا آج وہ کرتے ہیں کہ اے خدا میں اپنی روح کو تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. جب خدا کے ہاتھوں میں سونپتے صبح جب آپ اٹھتے ہیں تو خدا کا آپ شکر ادا کرتے ہیں. روح جب پھر واپس آتی ہے اور آپ پھر خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، کیونکہ آپ خدا کی باڑ کے اندر ہیں، آپ محفوظ ہیں، آپ سیف ہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم سیف نہیں ہیں. وہ کیوں سیف نہیں ہیں؟ کیونکہ ان کا ایمان، ان کا اعتقاد خدا پر نہیں ہے. وہ بائبل کے صحیفوں سے واقف نہیں ہیں، وہ بائبل کی سچائیوں سے واقف نہیں ہیں. اس لیے حالات تھوڑے سے ایسے ہوتے ہیں وہ ڈر جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں. بائبل مقدس میں یہ پہلے سے موجود ہے، یہ ایسا ہونا ہی ہے. اور یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ گھبرا نہ جانا. اس لیے ہم خدا پر ایمان، خدا پر اعتقاد رکھتے ہیں، کیونکہ خدا کی باڑ ہمارے ارد گرد ہے. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ خدا کی باڑ ہمارے ارد گرد ہے یا پھر نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو یہ ہمارے لیے سوالیہ نشان ہے. کیوں نہیں ہے؟ کہاں پر ہم کمزور ہیں، کہاں پر ہماری خطا ہے، کہاں پر ہم ویک ہیں، کہاں پر پرابلم ہے. سب سے پہلے اس کا اقرار کرنا ہے، اور پھر ہم بھی کہہ سکیں ایوب کی طرح، جیسے کہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ کامل تھا، وہ راست باز تھا، وہ خدا سے ڈرتا تھا اور بدی سے دور رہتا تھا. اس لیے فرشتہ جو ہے چاروں طرف کیا مذہب ہے. شیطان نے جا کر ایسے نہیں کہا، اس کو پتہ ہے، شیطان کو ہر گھر کا پتہ ہوتا ہے، ہر شخص کا پتہ ہوتا ہے. اس کی بدروہیں جو ہیں وہ کام کرتی ہیں، تاثیریں کام کرتی ہیں. ہر ایک ایک گھر کی خبر اس کے پاس ہوتی ہے، اور اس کے چیلے اپنے باس کو یہ ساری رپورٹ دیتے ہیں. کیڑا گھر کینجدا تے کیڑا گھر کینجدا، کیڑے گھر نو خراب کرنا تے کیڑے نو نہیں کرنا.
किथे दुआ बहुती हुंदी ते किथे घट हुंदी, कहां पर हमला करना है कहां पर नहीं, कहां पर जो है रास्ता है घर के अंदर घुसने का, कहां पर रास्ता नहीं है। बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है? इब्लीस दरवाजे पर क्या है? दुबका बैठा है। कहां पर बैठा है? वो इंतजार च वे कि भी घर च दाखिल मैं कदों होना में। वो देखता है दुआ कमजोर है, दुआ तो कोई नहीं करते, कभी कभी करते ने, बाइबल तो इस घर के अंदर पढ़ी नहीं जाती, तो घर के अंदर दाखिल होने के लिए उसको रास्ता मिल जाता है। दुश्मन तभी दाखिल होता है जब उसको पता है कि यहाँ पर कोई सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है, कोई इंतजाम नहीं है, कोई वेपन, कोई हथियार इनके पास नहीं है। बड़े आराम से दुश्मन दहशतगर्द दाखिल हो जाते हैं। लेकिन जहां पर उनको पता है कि आगे से भी जो है सिक्योरिटी अलर्ट है, वो फिर डरेंगे। सिक्योरिटी अलर्ट है। आपकी रूहानी सिक्योरिटी कहां पर है? आपकी रूहानी सिक्योरिटी तभी होगी ना जब आपके पास दुआई हथियार होगा, कलाम का हथियार होगा। जब आप ईमान में मजबूत होंगे तो फिर ही आपकी सिक्योरिटी काम करेगी ना। तो अगर आप खाली हैं तो फिर हमले तो होते रहेंगे। जिसके पास कुछ नहीं ना होता उसी पर हमला होता है, तो जिसके पास कुछ होता है ना तो हमला करने वाले भी डरता भी अगो भी ना कोई जवाब कार्रवाई कर दे। हमारे पास वो रूहानी हथियारों का होना जो वो जरूरी है। इसलिए बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं कि खुदा की ये बाड़ जो है, ये बाउंड्री जो है, क्या हमारे इर्द गिर्द है या फिर नहीं है। अगर नहीं है तो आज हमारे पास वक्त है कि हम अपनी खामियों का, कमजोरियों के इकरार करें कि खुदा ये तेरी बाउंड्री लाइन मैं अपने बिजनेस के इर्द गिर्द लगाता हूँ। खुदा बिजनेस नहीं बाड़ा, बिजनेस के इर्द गिर्द लगाता हूँ। मैं अपनी जॉब के इर्द गिर्द जहां पर मैं बैठता हूँ खुदा, मैं खुदा तेरी बाड़ को लगाता हूँ। अपने घर को इर्द गिर्द तेरी बाड़ को लगाता हूँ। तो जब आप बाड़ लगाएंगे, लेकिन बाड़ लगाने के लिए आपको वैसा होना चाहिए जैसा खुदा चाहता है। अगर आप वैसे नहीं है तो फिर बाड़ नहीं लग सकती। आप दुश्मन को कमजोर करने के लिए आपके पास उस पावर का होना जो है वो बड़ा जरूरी है। अगर आपके पास वो पावर नहीं है, आपसे ज्यादा पावर दुश्मन के पास है, तो फिर वो आप पर गालिब आए। इसका मतलब उससे ज्यादा हमें पावर को लेना है ताकि खुदा की बाढ़ हमारे इर्द गिर्द लग जाए, हमारे बच्चों के इर्द गिर्द खुदा की बाढ़ लग जाए। अपने जो टीनेज आपके बच्चे हैं, आपकी बेटियां हैं, आपके बेटे हैं, स्कूलों में कॉलेजेस में जाते हैं, आपकी आंखों से दूर जाते हैं, उनके इर्द गिर्द बाढ़ लगाने की जरूरत है। अब देखते जैसे हालात जा रहे हैं, उनकी सेफ साइड के लिए जो है हमें खुदा के मज़बा पर ठहरना हमारे लिए बड़ा जरूरी है। अगर आप गफलत की नींद सो जाएंगे तो दुश्मन को मौका जो है वो मिल जाएगा। वो अटैक करेगा आपके बच्चों पर, वो अटैक करेगा आपके घर पर, वो अटैक करेगा आपके बिजनेस पर, वो अटैक करेगा आपकी जॉब पर, वो अटैक करेगा आपके इनकम पर, ताकि ये क्राइसिस के अंदर चले जाएं। इसलिए बाढ़ जो है ये बड़ी जरूरी है हमारी सेफ साइड के लिए, हमारी सेफ्टी के लिए। अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि वाकई हम खुशहाल हों, तो अय्यूब की जिंदगी पर गौर कर लीजिए। आजमाइश आ गई लेकिन डटा रहा, अपने ईमान पर डटा रहा, और फिर उससे भी ज्यादा खुदा की सिक्योरिटी उसको मिल गई, उससे भी ज्यादा पावर, उससे भी ज्यादा दौलत, उससे भी ज्यादा इज्जत उसके पास आ गई, क्योंकि अपने ईमान में वो मजबूत रहा। आज हम बड़ी जल्दी डावाडोल हो जाते हैं। अगर आप खुदा आपको बरकत देना चाहता है, खुदा आपको बढ़ाना चाहता है, खुदा आपको खुशहाल देखना चाहता है, खुदा की बात 24 घंटे जो है वो आपके इर्द गिर्द लगी रहनी चाहती है, लेकिन ये आप पर डिपेंड है। बहुत सारे लोग जिनके पास बड़े बड़े वसाइल है ना, कि उन्होंने गन मैन रखे हुए हैं, क्यों उन्होंने सिक्योरिटी रखी हुई है, क्यों वो प्रोटोकॉल के साथ जाते हैं ताकि कोई दुश्मन उन पर हमला ना कर दे। चारों तरफ उनके इर्द गिर्द सिक्योरिटी होती है, चारों तरफ गनमैन उनके होते हैं और वो सेफ होते हैं, और वो बड़ी दलेरी के साथ वो आते जाते हैं। उनको पता है कि हमारे इर्द गिर्द क्या है, सिक्योरिटी है, इसलिए दुश्मन कुछ नहीं कर सकता। अगर मेरे और आपके इर्द गिर्द खुदावंद की सिक्योरिटी लग जाए, खुदावंद के फरिश्ते इर्द गिर्द हो जाए, तो फिर कोई रूहानी नुकसान हमारा नहीं हो पाएगा। हम बाहर जाते वक्त मुबारक और अंदर आते वक्त मुबारक होंगे। और लिखा तेरा टोकरा तेरी कटौती दोनों मुबारक होंगे। जिस चीज को तू हाथ लगाएगा बरकत का हुक्म दे दूंगा।
اس کا مطلب کہ باڑ بڑی ضروری ہے. آپ کسی بھی چیز کا آغاز کرتے ہیں باڑ سب سے پہلے لگائیں. باڑ لگ جائے گی تو پھر نقصان نہیں ہوگا. ہماری سب سے بڑی پرابلم نقصان کیوں ہوتا ہے؟ ہم باڑ نہیں لگاتے. ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں باڑ نہیں لگتی. چاہے ہم گھر بنا رہے ہیں, چاہے ہم بزنس کر رہے ہیں, چاہے ہم کوئی شادی کا فنکشن کر رہے ہیں, کوئی بھی ایونٹ ہے, باڑ نہیں لگتی, جس کی وجہ سے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. انتظام کے اندر گڑبڑ ہونا شروع ہو جاتی ہے. ہمیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے کیونکہ باڑ نہیں لگی. اس لیے باڑ جو ہے یہ آج ہماری محافظت کے لیے, ہماری حفاظت کے لیے بڑا ضروری ہے. اگر آپ اپنے گھر کو بچانا چاہتے ہیں, محفوظ رکھنا چاہتے ہیں, آپ کو خدا کے مذبح پر آنے کی ضرورت ہے. آپ کو جھکنے کی ضرورت ہے. آج میں سمجھتا ہوں کہ جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں, آج ہر باپ کو, ہر ماں کو جھکنے کی ضرورت ہے. ہماری سب سے بڑی پرابلم جو ہے, ہم جھکتے نہیں. ہم جو ہے رکھنے میں کھڑے نہیں ہوتے. ہم جو ہے گریازاری نہیں خدا کی دوری میں کرتے, جس کی وجہ سے جو ہے کہیں نہ کہیں پہ پرابلم کا ہمیں سامنا کرنا پڑ جاتا ہے. تو ضرور خدا کی باڑ کو مانگا کرے. خدا کی باڑ کے بغیر ہمیں ایک لمحے کے, ایک پل کے لیے کچھ بھی نہیں. چاہے آپ باہر نکلیں, خدا تیری باڑ, تیرے پاک فرشتوں کی باڑ. آپ سفر پر جا رہے ہیں, خدا تیری باڑ کو لگاتے ہیں. آپ سیف ہیں, آپ محفوظ ہیں. جب آپ سگنل توڑیں گے تب کیا ہوگا؟ چلان ضرور ہوگا. آپ نے سگنل توڑا ہے, آپ نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے, لیکن آپ قانون کو آپ سمجھ رہے ہیں تو پھر چلان نہیں ہوگا. آپ کیونکہ قانون کو فالو کر رہے ہیں. نقصان تبھی ہوگا جب آپ خدا کا قانون توڑیں گے, خدا کے آئین کے خلاف آپ کام کریں گے, تب جو ہے نقصان ہوگا. لیکن اگر آپ وفاداری کے ساتھ چل رہے ہیں, خدا کے فرشتے آپ کے ساتھ ساتھ, وہ آپ کو بچاتے رہیں گے, وہ آپ کو چھڑاتے رہیں گے, وہ آپ کی محافظت کرتے رہیں گے. اس لیے کہ آپ خدا کی باڑ کے اندر ہیں, آپ سیف ہیں. آپ جہاں پر جا رہے ہیں پروٹوکول کے ساتھ جا رہے ہیں. آپ کی کیونکہ آنکھیں جسمانی روحانی نہیں. ایک ایماندار, ایک راستہ خدا کی دوری میں جھکنے والا, کبھی اس کو روحانی آنکھیں مل جائے نا تو ایک بڑے پروٹوکول کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے, وہ اکیلا نہیں ہوتا. پاک فرشتے, آچی رات, آچی گھوڑے جو ہر وقت اس کی حفاظت اور نگہبانی کرتے ہیں, اور یہ خداوند کی طرف سے مقرر ہے. اس لیے خدا کی باڑ کو مانگیے تاکہ آپ ہمیشہ خدا کی باڑ میں رہیں.